پیارے دوستو، آج میں آپ کو دو راز بتاتا ہوں، ایک سستی دور کرنے کا حل اور دوسرا تصوف کیا ہے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بڑے احسن انداز میں دو باتوں کے اندر سارے تصوف کو بند کر کے ہمارے سامنے رکھ دیا۔ سبحان اللہ، اللہ والوں کی کیا ادائیں ہوتی ہیں، کیا حکمتیں ہوتی ہیں اور کیا نگاہ ہوتی ہے، کیا توجہ ہوتی ہے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ ان کا ایک ملفوظ ہے، وہ ملفوظ یاد رکھنے بلکہ دل پر نقش کرنے کے قابل ہے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، وہ ذرا سی بات جو حاصل ہے تصوف کا، وہ یہ ہے کہ جس وقت کسی اطاعت کی ادائیگی میں سستی ہو تو اس سستی کا مقابلہ کر کے اس اطاعت کو کرے۔ جس وقت کسی اطاعت کی ادائیگی میں سستی ہو تو اس سستی کا مقابلہ کر کے اس اطاعت کو کرے، اور جس وقت کسی گناہ کا تقاضا پیدا ہو تو اس تقاضے کا مقابلہ کر کے اس گناہ سے بچے۔ جب یہ بات حاصل ہو جائے تو پھر کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، اسی سے تعلق مع اللہ پیدا ہوتا ہے اور اسی سے مضبوط ہوتا ہے اور اسی سے انسان ترقی کرتا ہے۔ آئے پہلی بات، جس وقت کسی طاعت یا کسی اطاعت کی ادائیگی میں سستی ہو تو اس سستی کا مقابلہ کر کے اس اطاعت کو کرے۔ مثال کے طور پہ نماز کا وقت ہے اور مجھ سے سستی ہو رہی ہے، میں چاہتا ہوں میں نماز پڑھوں پر سردی ہے یا رضائی ہے، مجھے بستر سے نکلنے نہیں دے رہی، یا میں کہیں گپ شپ میں بیٹھا ہوں، کہیں کسی مصروفیت میں ہوں، موبائل پہ گیم کھیل رہا یا کہیں کسی نہ کسی مصروفیت میں یا کسی نہ کسی غفلت میں یا کسی نہ کسی سستی میں ہوں۔ اب کیا کرنا ہے؟ اب اس سستی کا مقابلہ کرنا ہے اور اتنا مقابلہ کریں کہ وہ مقابلہ کر کے وہ اطاعت کو پورا کریں، وہ چاہے قرآن پاک کی تلاوت ہے، 3 تسبیحات ہیں، اللہ کا ذکر ہے، وہ کوئی بھی نیک عمل ہے، وہ نماز ہے، وہ کوئی بھی اللہ کی عبادت ہے، یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی فرمان پر عمل کرنا ہے، ان کی کسی سنت کو زندہ کرنا ہے، ان پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی بھی اطاعت کا وقت جب آئے، اس وقت جب سستی آئے تو اس سستی کا مقابلہ کریں اور اتنا مقابلہ کریں کہ اس عمل کو پورا کر لیں۔ نمبر 1 یہ چیز اپنے پلے باندھ لیں، اپنی زندگی کے معمولات میں اس چیز کا مسلسل پریکٹیکل کریں، مسلسل پریکٹیکل کریں، مسلسل اس کی مشق کرتے رہیں۔ اور نمبر 2 جو انہوں نے فرمایا، جس وقت کسی گناہ کا تقاضا پیدا ہو، دل میں آیا کہ بد نظری بندہ کر لے، دل میں آیا فلم دیکھ لے، دل میں آیا کسی کو گالی دے دے، دل میں آیا کسی کی غیبت کر لے، دل میں آیا نماز کو چھوڑ دے، دل میں کسی بھی طرح کے گناہ کا تقاضا پیدا ہوا، وہ زنا کا ہے، وہ شراب کا ہے، وہ نماز چھوڑنے کا ہے، وہ گالی گلوچ کا ہے، وہ لڑائی جھگڑے کا ہے، کسی بھی طرح کے گناہ کا جب تقاضا دل میں پیدا ہو تو اس تقاضے کا مقابلہ کر کے اس گناہ سے آپ بچیں۔ بس یہ 2 کام کر لیں، صرف 2 کام۔ اطاعت کا وقت آئے، سستی کا مقابلہ کر کے اطاعت کو کریں، اور جب گناہ کا تقاضا آئے تو اس وقت کیا کریں؟ اس تقاضے کا مقابلہ کر کے اس گناہ سے بچیں۔ اس سے آپ کو 3 فائدے ہوں گے۔ اس سے اللہ کا تعلق پیدا ہوگا، دل روشن ہوں گے، اس سے اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق بہترین ہو جائے گا، پھر آپ کی دعائیں انشاءاللہ قبول ہوں گی، اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوں گی، حالات آپ کے موافق ہوں گے۔ نمبر 1 تو یہ فائدہ کہ اللہ سے تعلق پیدا ہوتا ہے۔ پھر دیکھیں نماز میں توجہ کیسے آئے گی، ذکر میں توجہ کیسے آئے گی، عبادت میں توجہ کیسے آئے گی، اللہ کے نام کا مزہ کیسے آئے گا، یہ سب کچھ اللہ کے تعلق سے مل جائے گا۔ اور نمبر 2 اس سے انسان مضبوط ہوتا ہے روح کی دنیا میں، اور تیسرا یہ، اور اسی سے انسان ترقی کرتا ہے۔ یہ تو ہوگی بات تصوف کی، اور بہت بڑی باکمال بات تھی
आए अब मैं आपको बहरहाल सुस्ती दूर करने का सिर्फ एक ही रास्ता बताता हूँ। वो रास्ता क्या है? वो रास्ता क्या है? वो रास्ता ये है, यानी उस सुस्ती का हिम्मत से मुकाबला करना। ये इसका खुद इलाज है, ये खुद उसका हल है, ये खुद उसका इलाज है। क्या? जब सुस्ती आए, जब सुस्ती आए तो उसका इलाज क्या है? उसको दूर करने का हल क्या है? उस सुस्ती का हिम्मत से मुकाबला करें। लोग ये समझते हैं कि किसी अल्लाह वाले के पास जाएंगे, किसी शेख के पास जाएंगे तो शेख कोई नुस्खा घोल कर पिला देगा तो सारी सुस्ती दूर हो जाएगी और सब काम ठीक होते चले जाएंगे। मेरे दोस्तों याद रखो, सुस्ती का मुकाबला हिम्मत से ही होगा, इसका और कोई इलाज नहीं। अल्लाह ताला हमें इन बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए और दोस्त अब आप तक शेयर करते रहा करें ताकि सबका फायदा हो, सबका भला हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।